وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ پیغمبر آخر الزمان جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دو تین آپ کے ارشادات آپ کے سامنے رکھ کے میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ آپ قرآن لے کے آئے، اور جہاں تک قرآن اور نظام ربوبیت کا تعلق ہے اس میں تو انتہا ہو گئی۔ پہلا پیغام، پہلی وحی، قرآن کا پہلا لفظ جو نازل ہوتا ہے، جبریل امین لے کے آتے ہیں، اس میں کیا دعوت ہے، کیا ارشاد ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ میں دین اسلام کا ادنا سا طالب علم، میں جب ان آیات کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم جو کچھ امور بعد میں بیان ہوئے، ان سارے امور احکام کی بنیاد ان 5 آیات کریمہ میں رکھ دی گئی۔ اس میں اتنے مضمون بیان ہو گئے۔ مثال کے طور پر اقرا، پڑھیے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنی جہالت تھی، جتنی جاہلانہ رسمیں تھیں، جتنی جاہلانہ لڑائیاں تھیں، ان تمام لڑائیوں کا حل تعلیم میں ہے۔ فرمایا اقرا، پڑھیے اور پڑھائیے۔ اور نمبر 2، بسم ربک، اپنے پروردگار رب کا نام لے کر۔ یعنی وہ قوم، وہ جاہل قوم، رب تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کرنے والے، آگ کے سامنے جھکنے والے، پانی کے سامنے جھکنے والے، شجر کے سامنے، حجر کے سامنے، قبر کے سامنے، پتہ نہیں کہاں کہاں وہ اپنے ماتھے کو ٹیکنے والے جو تھے، ان تمام در برائیوں کا حل صرف ایک بات میں ہے، اقرا بسم ربک۔ وہ سب تسلیم کر لیں کہ پروردگار ایک ہے جو تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد الذی خلق، کہ لوگ بیٹے لینے کے لیے، اولادیں لینے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں ٹکرے مارتے ہیں، پتہ نہیں کس کس جگہ اور مقام پر جاتے ہیں، ان تمام کا حل اللہ نے بتایا۔ الذی خلق، پیدا کرنے والی وہ ذات ہے۔ تعلیم، ربوبیت، تخلیق، یہ سارے مسائل بیان کر دیں جو بنیادی مسائل ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اہم ترین مسئلہ ہے، اس کی آپ ذرا توجہ فرمائیں، وہ یہ ہے اقرا وربک الاکرم۔ اس آیت کریمہ کے مفاہیم بہت زیادہ ہیں۔ ایک مفہوم یہ بھی ہے، اقرا، پڑھیے، تیرا پروردگار بڑی عزت اور تکریم والا ہے۔ یعنی اگر کسی انسان کو دنیا میں، آخرت میں تکریم اور عزت چاہیے تو اسے پڑھنا ہوگا۔ علم کے ساتھ عزت ملتی ہے۔ اسی علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات پہ اشرف اور اعلیٰ بنایا ہے۔ یہ بھی اس میں ایک نقطہ موجود ہے کہ اگر ہم عزت چاہتے ہیں تو عزت تعلیم میں ہے، علم میں ہے، اور علم، بہترین علم دنیا کے علوم میں کتاب و سنت کا علم ہے، قرآن کا، حدیث کا علم ہے۔ جس انسان کے پاس یہ علم آ جاتا ہے وہ صاحب تکریم بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح پھر فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، بلکہ اس سے پہلے الذی علم بالقلم، قلم کے ذریعے، یہ جو قلم ہے جس کو آج ہم نے ٹکے ٹوکری کر دیا ہے، جس کی عزت و ناموس کا ہمیں کوئی خیال نہیں ہے، یہ قلم بڑا قیمتی ہے، اس کی عزت کا خیال کرنا ہوگا۔ ہمیں آج پھر سے اس کی عظمت رفتہ کو واپس لانا ہوگا۔ جس شخص کے پاس قلم ہے اور جو قلم سے کام کرتا ہے، اسے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ قلم تو وہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ یہ کتنی عظیم چیز ہے، اس کو ہم
اس طرح برباد نہ ہونے دیں، بے توقیر نہ ہونے دیں، اس کی توقیر کو قائم کرنا ہوگا۔ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ آخری نقطہ اس میں یہ ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو علوم سکھلائے ہیں، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے قرآن نے وہ علوم تمہیں بتلا دیے جن علوم کا تمہیں پتہ بھی نہیں تھا۔ اور آج صدیاں گزر جانے کے بعد سائنسدان، دانشور اپنی ریسرچ کے ذریعے اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ آج سے صدیوں پہلے جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں ہمیں بتلا دیں، جو حکمت کی دنائی کی، آج بڑے سالوں بعد ہم بڑی ریسرچ تک وہاں پہنچے ہیں، اور بہت ساری حکمتیں جہاں تک ہم پہنچ نہیں سکے، عقل انسانی وہاں تک ابھی پہنچی نہیں، جو باتیں آپ نے بیان کر دی ہیں، یہ ساری باتیں پہلی آیات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئی اور آپ نے سنا دی۔ اور آخری بات یہ ہے، قرآن کا آغاز اسی لفظ سے ہوتا ہے، الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن کا آغاز اللہ کی ربوبیت سے ہو رہا ہے، اور قرآن کی انتہا بھی اسی سے، قل اعوذ برب الناس۔ پورا قرآن پہلی آیت سے لے کر آخری سورہ تک سارے کا سارا قرآن اللہ کی، رب تعالیٰ کی ربوبیت کا ہمیں پتہ دے رہا ہے۔ اور قرآن کریم میں 925 مرتبہ یہ لفظ اسی لیے استعمال ہوا ہے کہ اللہ کے بندو، رب کی پروردگاری کو تسلیم کر لو، اس کی ربوبیت کو تسلیم کر لو۔ اور اگر تم نے ایسا کر لیا تو پھر یاد رکھو، جس طرح اسلام کی، دین کی تکمیل اور اختتام اللہ نے اپنے اس لفظ پہ کیا ہے نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے دین مکمل تمہیں دے دیا ہے، نعمت تمام کر دی ہے، شرط یہ ہے کہ میری رضا کو حاصل کرو، اور میری رضا اس پہ ہے جو اس دین کامل پہ چلتا ہے، اس کو تسلیم کرتا ہے، اور میری رضا ہی آخر میں تمہیں خوش اور پرمسرت بنا دے گی۔ کس طرح کہ جب آخری مقام ہوگا، آخری منزل ہوگی، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اپنے جنتی بندوں سے پوچھے گا، اے میرے بندے بتلاؤ آج تمہیں کوئی چیز چاہیے؟ اگر کچھ چاہیے تو میں عطا کر دوں۔ جنتی کہیں گے، اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا تھا، جو سنا تھا، وہ سب کچھ ہمیں مل گیا، جو تصور میں بھی نہیں تھا وہ بھی ہمیں مل گیا، اللہ ہم کیا مانگے؟ پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب کریں گے، لو آج میرا دیدار کر لو۔ وہ میرا دیدار جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام ترلے کرتے رہے، نہیں ملا، آج میں تمہیں دیدار دے رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ سوال کریں گے، جنتیوں مانگو کیا چاہیے؟ اس کے بعد جنتیوں کے تصور میں کوئی بات نہیں آ رہی، وہ کیا مانگے؟ اللہ ہم کیا مانگے؟ پھر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، آج میں اپنی رضا تمہیں عطا کر رہا ہوں، اپنا رضوان دے رہا ہوں، آج کے بعد میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ وَرِضْوَانُ اللَّهِ اکبر، اور سب سے بڑی چیز میری رضامندی ہے، اور وہ انہی لوگوں کو نصیب ہوگی جو آج دنیا میں رب تعالیٰ کی ربوبیت کو، اس کی پروردگاری کو، اس کی الوہیت کو اور اس کے مقام خالقیت کو تسلیم کرتے ہیں۔